أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ الرعد۔ سورہ الرعد مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوعات اور 43 آیات ہیں۔ اس کا نام الرعد اس حوالے سے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 13 کے فقرہ آتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ تو اس آیت کے اندر الرعد کا ورڈ آتا ہے، تو اس حوالے سے اس کا نام بھی سورہ الرعد رکھا گیا ہے۔ رعد کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب رعد کے بارے میں پوچھا گیا کہ رعد کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کو لے کر جاتا ہے ادھر اور ادھر، اور بادلوں کی چمک کو بھی، گرج چمک کو بھی رعد ہی کہا جاتا ہے۔ خیر، اس کے زمانہ نزول جو ہے وہ مکہ کا آخری دور ہے، اور یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کے ظلم اور زیادتی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور وہ مان کر نہیں دے رہے تھے، اور بدستور مسلمانوں سے کسی نہ کسی اس کا معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت ہی خوبصورت انداز میں مختلف طریقوں سے عقائد کو راسخ کیا، اور خصوصی طور پر عقیدہ توحید اور رسالت کی حقانیت کو ثابت کیا، اور مسلمانوں کو ایمان لانے کے فوائد تو جہاں سمجھائے ہی تھے، وہاں پر مشرکین مکہ کو بھی خصوصی طور پر ایک ایک دلیل دے کر، ایک ایک نشانی دکھا کر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اندر خوف کو جو ہے وہ خوف اور راغب کر کے، خوف جاری کر کے، اور ساتھ ہی ان کو ترغیب دلائی گئی، اور انہیں ترغیب دلائی گئی اس حوالے سے کہ وہ اللہ کے نبی کی باتوں کو مان لیں اور اپنی ہٹ درمی سے باز آ جائیں، اور بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مشفقانہ تلقین بھی اس میں اسی چیز کے لیے کی ہے۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ کٹے ہوئے حروف ہوتے ہیں، الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور ہر حرف کے پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اس کے معنی اور مفاہیم اللہ کے نبی نے ہم تک نہیں پہنچائے، لہٰذا ہمارے لیے کتنا ہے؟ بس صرف اتنا ہی کہ ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے کہ اس کو پڑھنے کی تلقین دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، اور اس کو الگ الگ ہی پڑھا جاتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں الکتاب کی۔ یہ آیات کس کی ہیں؟ الکتاب کی۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ الکتاب کی آیات ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ ایک کتاب کی آیات ہیں۔ کتابن کا لفظ نہیں آ رہا یہاں پہ، تلک آیاتن کتابن نہیں کہا جا رہا۔ کتابن اور الکتاب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے اب آپ کو اتنا تو آ ہی گیا ہوگا کہ جہاں ال لگا دیا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک پراپر ناؤن بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ ایک خاص چیز بنا دی گئی ہے، کوئی عام سی کتاب نہیں اس کا مقصد، بلکہ یہ الکتاب یعنی کہ دا بک ہے، دا بیسٹ بک، دا اونلی بک ہے، ایسی بک ہے جو بہت ہی پرفیکٹ ہے، جو بہت ہی بیسٹ فارم آف بک ہے، اور اس کے جیسی کوئی دوسری بک دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور باقی میں اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ دا بک ہی ہے، دا اونلی آف اٹس کائنڈ ہے، اس کے کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے جس کے پڑھنے پر ثواب بھی ملتا ہو۔ یہ تو وہ کتاب ہے جس کے ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیوں کا اجر مل جاتا ہے۔ کوئی دنیا کی ایسی بک نہیں ہے جس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ دنیا کی ہر قسم کی باتیں بتائی گئی ہوں۔ یہ وہ بہترین جامع ترین کتاب ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کے حوالے سے ہمیں نسخے اور ہدایت اور طریقے اور دنیا کی ہر چیز کو آپ اگر اٹھا لیں، کوئی علم اٹھا لیں، اس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سائنس کی کتاب بھی ہے یہ ہمارے لیے، پالیٹکس کی کتاب بھی ہے یہ ہمارے لیے، لا کی کتاب بھی ہے یہ ہمارے لیے، فزکس کی کتاب بھی ہے، مطلب آپ اور یہ میڈیکل سائنس کی کتاب بھی، اس کے اندر آپ کو ہر چیز کے لیے آپ کو طریقے، اس کی باتیں، اس کے اندر سب چیزیں آپ کو ملتی جائیں گی۔
یہ وہ کتاب ہے جو کہ بہترین کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ وہ بہترین چیز ہے جس کو تم جمع کرتے ہو۔ تو جمع کرنے کی جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں ان میں سے بہترین چیز یہ کتاب ہے، الکتاب کا علم ہے، جس کو جمع کرنے کے لیے اللہ نے بہترین کہا۔ اور یہ جامع اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر دین کو مکمل کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرما دیا اس کے اندر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے اور اپنی نعمت اللہ نے تمہارے اوپر تمام کر دیا، اسلام کو بطور دین پسند کر لیا گیا ہے۔ تو گویا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر دین کو مکمل کر دیا گیا۔ یہ الہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو گویا یہ اللہ کی باتیں ہیں، اسی لیے یہ بہترین بھی ہیں، اور یہ وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اٹھایا تھا۔ کیا قرآن میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا ذمہ خود ہی اٹھایا، اور پھر یہ وہ کتاب بھی ہے جس کو یاد بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کو یاد کرنا بہت آسان بھی ہے، لیکن یہ بھول بھی بہت آسانی سے جاتا ہے۔ بے شمار اس کتاب کے حفاظ آپ کو دنیا میں ملیں گے، کسی اور کتاب کے حفاظ آپ کو دنیا میں نہیں نظر آئیں گے۔ تو گویا یہ اللہ کا کلام بہترین کلام بھی ہے اور بہترین رب کی طرف سے بھی آیا ہے۔ تو جب یہ بہترین ہے تو اس کے ساتھ منسلک بھی ہر چیز پھر بہترین ہو جاتی ہے۔ یہ بہترین کلام جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بہترین بن گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ، جس شہر پہ آیا وہ شہر ام القریٰ بن گیا، جس نبی پر آیا وہ نبی حبیب خدا بن گئے، اور جو امت جس کے اوپر آیا وہ امت کیسی رہتی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، وہ بہترین امت بن جاتی ہے۔ تو گویا جب جو چیز اس سے منسلک ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، تو جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے بارے میں خیال ہے کیا وہ بہترین نہیں ہوں گے؟ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں اس قرآن کو اور اس کو سکھاتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں۔ تو گویا یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ بہترین کلام ہے، اس کے ساتھ منسلک ہر چیز بہترین ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، بے شک اللہ کی ہدایت ہی وہ ہدایت ہے جو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ تو گویا یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے اندر اللہ نے وہ ہدایت دی ہے، اور اس کلام کو باقی تمام کلاموں کے اوپر فوقیت کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو باقی کلاموں پر وہ فوقیت حاصل ہے جو خالق کو مخلوق کے اوپر ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو یہ باقی کلاموں کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹوٹل ہدایت نامہ ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اس کو تھام لیں گے تو گمراہ بھی نہیں ہوں گے۔ وہ کون سی دو چیزیں تھی؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ گویا یہ وہ چیز ہے جس کو تھام لیا جائے تو انسان اپنی زندگی میں ایک راہ متعین کر لیتا ہے اور گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو جو گھرانے پھر اس کتاب کو تھام لیں گے وہ گھرانے بھی بہترین بن جاتے ہیں، وہ گھرانے بھی بہترین بنتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ وہ کسی اور طریقے پر زندگی گزارتے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا نا کہ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں تو بس ان کے گھروں کی مثال تو مکڑی کے گھروں کی مانند ہوتی ہے کہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور وہ بہت کمزور گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے احکامات کے مطابق جو اپنے گھر نہیں بناتے ان کی گھروں کی مثال بھی پھر کمزور مکڑی کے گھروں کی طرح ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں وہی گھرانے پہ بہترین بھی ہوتے ہیں
اور جنت نظیر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جب گھرانے بہترین ہوں گے تو جس معاشرے میں یہ گھرانے بن جائیں گے وہ معاشرہ بھی پھر کیسا ہو جائے گا؟ بہترین بن جائے گا۔ وہ معاشرہ بھی بہترین ہوگا، اور وہ معاشرہ جس قوم کے اندر ہوگا تو پھر وہی قوم بھی پھر کیسی بنے گی؟ وہ قوم بھی جو اس کے احکامات کو نافذ کرے گی، اس کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوگی، وہ قوم بھی بہترین قوم بن جائے گی۔ اور میرے اور آپ کے سامنے مدینہ کی بستی مثال کے طور پر موجود ہے، اور جو لوگوں نے اس قرآن کے احکامات کو تھاما تھا وہ کہاں سے کہاں نکل گئے کہ وہ عرب سے عجم تک پھر ان کی حکمرانی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بیسٹ کتاب کی آیات ہے، وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، اور وہ ذات کہ وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اس من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق عین حق ہے۔ گویا یہ کتاب کہاں سے آ رہی ہے؟ والذی انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے۔ کس پر آئی ہے؟ الیکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر آئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کیسی ہے یہ کتاب؟ الحق، الحق ہے، سچ ہے، اس کے اندر بتائی ہوئی ہر بات سچ ہے، سچے رب کی طرف سے آئی ہے، سچے رب کا کلام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات تو اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر بات عین حق بھی ہے، عین سچ بھی ہے۔ اب اتنی بہترین کتاب، لیکن اس کے ساتھ معاملہ پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کتاب کے دیے ہوئے قانون کے مطابق، اس کتاب کے اندر دیے ہوئے منشور کے مطابق، اس کتاب کے اندر دیے ہوئے ضابطۂ حیات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار کے چلتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے شکوہ کیا ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر بات یہ ہے کہ اکثر انسان اس پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ کیا کہ اتنی بہترین کتاب جو میں نے تم پر نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچائی، حق آیا، پورے کا پورا بہترین کتاب، الکتاب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن اتنی بہترین کتاب ہونے کے باوجود بھی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتے۔ ایک مرتبہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اکثریت کا کئی دفعہ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اور یہ کہا کہ معاشرے کی اکثریت کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا۔ اکثرهم لا یؤمنون، تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ اکثر الناس لا یؤمنون، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اکثرهم لا یوقنون، اکثر لوگ یقین نہیں کرتے، اکثرهم لا یشکرون، اکثر لوگ دنیا میں اکثریت شکر نہیں کرتی، اکثرهم لا یفقہون، اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے تو ہر جگہ اکثریت کے یہ رویے بتائے، یہ تذکرے کیے کہ نہ وہ یقین رکھتی ہے، نہ شکر کرتی ہے، نہ سمجھ رکھتی ہے، نہ عقل رکھتی ہے، اور یہاں بتا رہے کہ ایمان ہی نہیں رکھتی۔ تو پھر کیا ہمیں اکثریت کے کہنے پر چلنا چاہیے؟ آج معاشرے کا تو طریقہ اور رویہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں، اکثریت جو کام کر رہی ہے بس وہی ٹھیک ہوگی، بس جو ساری دنیا جو کر رہی ہے بس کیا مطلب ساری دنیا غلط کر رہی ہے۔ جتنے بھی ہماری دنیا کے اندر معاشرے میں رسوم و رواج وغیرہ جو اختیار کیے جاتے ہیں، اس کے ماننے کا جواز ہی لوگ یہ دیتے ہیں نا کہ سب لوگ یہی تو کر رہے ہیں، تو کیا مطلب سب لوگ غلط ہوں گے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اکثریت کا جو حال بتایا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو فلاح کا پیمانہ نہیں بتایا۔ اکثریت جو کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن پاک میں اکثریت کے کہنے پر نہ چلنا، وہ تو تمہیں راہ راست سے گمراہ کر دیں گے۔ نہ اکثریت ایمان لا رہی ہے، نہ اکثریت یقین کر رہی ہے، نہ اکثریت شکر کرتی ہے، نہ اکثریت کے پاس عقل ہے، نہ وہ سمجھ بوجھ رکھتی ہے، تو پھر ہم اکثریت کو اتھارٹی کیسے بنا سکتے ہیں؟ آج معاشرے کا تو حال ایسا ہی ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی، جو ساری دنیا کر رہی ہے، جو میجورٹی کام کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ کیا ایسی بات ہے نہیں؟ کیا آج ہمارے یہاں سب لوگ اس طرح کی بات نہیں کرتے؟
اسلام کے اندر اکثریت کو جاننا حق یا ماننا حق کا پیمانہ نہیں ہے. حق کا پیمانہ اکثریت اسلام کے اندر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اکثریت اگر نہ ماننے والوں کی ہے تو وہ حق نہیں بن جاتا. حق حق ہی ہے، باطل باطل ہی ہے. کسی چیز کی اکثریت اس کو جائز نہیں بنا دیتی. کسی چیز کی اکثریت گناہ کو نیکی نہیں بنا دیتی. کسی چیز کی اکثریت حرام کو حلال نہیں بنا دیتی. اگر اکثریت حرام کا معاملہ اختیار کیے ہوئے ہے، اکثریت سود کا کاروبار کر رہی ہے، بینکنگ سسٹم میں ہے، اکثریت اگر جھوٹ بول رہی ہے تو ہم جھوٹ کو سچ نہیں کہہ سکتے، اکثر سود کو جائز نہیں کر سکتے. اگر اکثریت شراب نوشی کرتی ہے تو ہم شراب نوشی کو حلال نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. اگر اکثریت رشوت لیتی ہے تو کیا رشوت جائز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح اگر اکثریت بے حیائی کے لباس پہن کے باہر نکلتی ہے اور بے پردگی کے ساتھ باہر جاتی ہے تو کیا ہم بے پردگی کو جائز کر دیں گے؟ نہیں کریں گے نا. اصل تو لباس التقوی ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے. تو گویا انسان کے لیے پیمانہ اکثریت نہیں ہے. مسلمان کے لیے پیمانہ، عمل کا پیمانہ اکثریت کے اوپر بیس نہیں کرتا، بلکہ اکثریت تو عمومی طور پر اللہ کی نظر میں غلط ہی کر رہی ہوگی. حق حق ہے، باطل باطل ہے. حق اگر قلیل بھی ہوگا تو وہ ہی اپنا کے چلنا ہے. باطل کی کثرت حق کو جو ہے وہ باطل کی کثرت کی وجہ سے وہ باطل جائز نہیں بن جاتا، وہ حق نہیں بن جاتا. تو لہٰذا بہت بڑا لمحہ فکریہ اپنے اوپر سوچنے کے لیے کہ کیا ہم اکثریت کے کہنے پر تو نہیں چلتے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کیا ہمارا معاملہ چل رہا ہے. ہم بھی اکثر ہم میں شامل تو نہیں ہیں، ہم بھی اکثر ناس والا معاملہ تو نہیں اختیار کر رہے جن کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ لا یؤمنون، کہ اکثریت تو ایمان ہی نہیں لا رہی. آج ہمارے پاکستان کی سرزمین میں دیکھ لیجئے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے جس میں اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی اینالائز کریں تو ایسی نظریاتی مملکت ہے جو خاص طور سے اسلام کی حفاظت کے بلبوتے کے اوپر وجود میں آئی تھی. ہے کہ نہیں؟ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی تو ہم نے اسلام پاکستان کو وجود میں جو ہے وہ لانے کا جو جدوجہد کی تھی. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جو اسلام کی حفاظت کے نظریے کے اوپر بیس کر کے وجود میں لائی گئی، اس میں اکثریت کا کیا حال ہے. اکثریت ایسی تو نہیں کہ قرآن پر قولی ایمان تو ہے ہمارا، لیکن عملی ایمان سے ہم رکے ہوئے ہوں، کہ جس کا شکوہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے کہ اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر ایسے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں لا رہے. ایسا ہی ہوتا ہے، سوچ کی شرم آتی ہے. یقین مانیے آج ہمارے اندر اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، ان کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اور سنو پہ گپے لگانے کے لیے تو خوب پیکیجز لگاتے ہیں. جتنا بھی ہمارا میجورٹی طبقہ وہ غریبوں پہ بیسڈ ہے، اور کیا ہے ان کا حال آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس قرآن کا پڑھنے کا کوئی ٹائم ہوتا ہو یا تجوید کا، یا وہ غریب طبقہ کیا، آپ امیروں کا حال بھی دیکھ لیں، ان کا بھی ایسا ہی حال ہے. پڑھے لکھے طبقے کا بھی یہی حال ہے. ہمارے ایلیٹ کلاس کا جو ہمارے حکمرانی طبقہ ہے ان تک کا حال آپ سب کے سامنے ہی ہے. قرآن کی 2 آیات کے 2 صورتوں کے علاوہ ان کو اور کوئی تیسری صورت یاد نہیں ہوگی. اور پھر ہمارے اپنے خاندانوں کے اندر ہی دیکھ لیجئے، کتنوں کو تو تجوید بھی صحیح طرح سے پڑھنی نہیں آتی. کتنوں کوئی تجوید اگر پڑھتے ہیں تو قرآن اگر پڑھتے ہیں تو تجوید میں کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور اگر تجوید پڑھتے ہیں کچھ لوگ تو بس تجوید پڑھ کے ناظرہ سے ہی اپنا کام ختم کر لیتے ہیں. کوئی ترجمے کی طرف آتا ہی نہیں، کوئی تفسیر کی طرف جاتا ہی نہیں. ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا معاملہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنا آتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا کہا، یا اس کو سمجھا ہی ہو کہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا فرما رہا ہے. اتنی بہترین کتاب جو اللہ نے ہمیں دی ہے، شفا کا نسخہ، ہدایت کا نامہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں پکڑایا. محاسبہ کریں کیا ہمارا کیا حال ہے. اللہ ہمیں لا یؤمنون کی کیٹیگری میں سے نکال کر یؤمنون کی کیٹیگری میں شامل کر دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم واقعی عملی طور پر ایمان لانے والے ہوں، صرف زبانی ایمان لانے والے نہ ہوں.
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ انہی عقائد کو راسخ کرنے کے لیے مکی صورت کے حوالے سے اللہ نے اس میں بہت سے عقائد راسخ کیے، اور عقائد کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ اعمال کی اصلاح کروانا چاہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ قرآن کس ہستی کی طرف سے آ رہا ہے، کیوں نہیں ہمارے دل مانتے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، یا ہمارا دل نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ کی اصل معرفت، اصل پہچان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت کے اندر انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اور توحید کے عقیدے کو اس حوالے سے راسخ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر بتایا کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ اب دیکھیں کہ یؤمن لا یؤمنون کی کیٹیگری کو یؤمنون بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ عقائد کو راسخ کرنے کے لیے وہی 4 طریقے اختیار کرتے ہیں جو پہلے ہم نے پڑھے تھے، کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کی پہچان کرواتے ہیں، پھر کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں پہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں ان کو دکھا کر، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلا طریقہ اپناتے ہیں، اور اس میں یہ کہ نہیں سمجھ میں آتا تو دیکھو گزشتہ قومیں جو گزری تھی انہوں نے جب نہیں مان کے چلا تھا تو وہ کن انجام سے دوچار ہوئی، اور جو مان کے چلی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر اس کے بعد نہیں پھر بھی سمجھ میں آتا تو چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ اپناتے ہیں کہ فیوچر میں حالات دکھاتے ہیں کہ جو مان لیں گے ان کو کون کون سے نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا، اور جو نہیں مان کے چلیں گے ان کو کون سی عذاب اور سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلا طریقہ اپنا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تذکرہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نام اللہ ہی رکھا ہے۔ اللہ نے اپنا جو خود نام تجویز کیا ہے، بے شمار صفاتی نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، 99 صفاتی ناموں کا تو ہم کو بھی پتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ نے بے شمار اپنے نام رکھے۔ یہ اللہ کا لفظ جس کو اللہ تعالیٰ خود جب اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے نا تو فرماتا ہے قل، ان سے کہہ دیجیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ نے اپنے آپ کو اللہ ہی کہہ کے مخاطب کیا۔ یہ جو لفظ اللہ ہے بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، ال اور الہ سے مل کر بنا ہے۔ الہ، الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو کہتے ہیں۔ الہ کا مطلب the معبود، the only معبود، یعنی اگر کوئی معبود ہونا چاہیے تو کون ہونا چاہیے؟ وہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ the only معبود کون سا ہوگا؟ اللہ ہی تمہارا معبود ہوگا۔ اور یہ اللہ کا لفظ پورے 99 صفاتی ناموں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ اللہ الہ ہے، یہ ایسا معبود ہے، ایسی ذات ہے، کوئی عام الہ نہیں ہے، یہ ایک خاص الہ ہے۔ اور اس نے کیا کیا ہے؟ الذی رفع السماوات، اس نے بلند کیے ہیں آسمانوں کو، بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے کہ تم انہیں دیکھتے ہو۔ یعنی اس نے، یہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان بنائے، اور اتنے آسمان کتنے بنائے اللہ تعالیٰ نے؟ سماواتن کا تذکرہ آ رہا ہے، 7 آسمان، 7 سماواتن آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ 7 سماواتن کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے آسمانوں کو تمہارے اوپر بلند کر دیا ہے۔ آسمانوں کو بلند کیا، اور کیسے کیا؟ بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، تم انہیں دیکھتے ہوئے، یعنی تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا، تو بغیر کسی ستون کے اللہ نے تمہارے اوپر ایک ایسی چھت جو ہے وہ بنا دی ہے، ایک ایسی چھت قائم کر دی ہے بلند کر کے، اور 7 آسمان بنائے ہیں بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے۔ ہم دنیا میں کوئی چھت بناتے ہیں تو کیسے بناتے ہیں؟ ہم کبھی کسی پلر کے بغیر چھت بنا سکتے ہیں؟ ہمیں تو باقاعدہ پہلے پلرز ڈالنے پڑتے ہیں، دیواریں بنانی پڑتی ہیں، اس کے اوپر جو ہے پھر وہ چھت ڈلتی ہے، اور اگر زیادہ بڑی کوئی چھت ہو تو اس کے اندر ہمیں ایک بیم بھی ڈالنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو ہم سے چھتیں بنتی نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم شامیانہ لگانا چاہیں، کوئی کپڑے کی چھت بنانا چاہیں، کوئی ٹینٹ شیڈ لگانا چاہیں، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی پہلے ہم بانسوں کو کیلوں کی مدد سے ٹھوکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ رسے لگا کے اور پھر ہم جو ہے کسی ٹینٹ کو کھڑا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے کیسے چھت بنا دی؟ ایک نیل کو چادر کے طور پر، ایسی چھت جو رائٹ سے لیفٹ تک، مشرق سے مغرب تک، ہر طرف، سامنے سے پیچھے تک،
ہر جگہ آپ کو کیسی نظر آتی ہے؟ بغیر کسی سلوٹ کے، بغیر کسی ٹیڑھ کے، بغیر کسی بل کے، بغیر کسی رکھنے کے، کوئی سوراخ اس کے اندر نہیں ہے، کوئی ادھیڑ، کوئی ٹاکا اس کے اندر نظر نہیں آتا. آتا ہے بھلا؟ نہیں نا نظر آتا. ایک نیل کون سی چادر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلو کلر کی ہمارے اوپر ایک چھت کی مانند اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے. اور یہ جو آسمان کا اللہ نے بلو کلر رکھا ہے، اس کے اندر بھی ایسی مصلحت ہے. اللہ کی رب کی کیا حکمت، کیا طاقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بلو کلر میں ہمیں جو رکھا، ایک تو یہ کہ اس کا بلو کلر ہی ہونا ایک بہت خوبصورتی کی کہیں پہ اس کا یہ ایسا نہیں کہ اس کا کوئی کسی چیز کا شیڈ اس کے اوپر آ رہا ہو. یہ جب سورج کی کرنیں آتی ہیں اور اندھیرے سے گزر کے جب لیئرز آف ارتھ کے اوپر سے گزرتی ہیں، تو وہ جب ریز اس میں سے کراس ہوتی ہیں تو آسمان کا کلر ہمیں بلو کلر کا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے یہ نیلا کلر سائیکو تھراپی کے لیے رکھ دیا، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے. اینٹی ڈپریسنٹ کلر ہوتا ہے بلو، اور جب سائیکو تھراپی وغیرہ کی جاتی ہے تو بلو کلر کی ریز اسے دی جاتی ہیں تاکہ اس کو ٹھنڈک آئے، اس کو سکون آئے. تو انسان کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا رنگ نیلا رکھ دیا. ہر دیکھیے جو ساحل سمندر پر شہر واقع ہوتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نیلگون سمندر کو جب دیکھتا ہے نا انسان تو بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے. ساحل سمندر پہ جاتا ہے انسان تو انتہائی اس کو ٹھنڈک کا فیلنگ احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی سکون ہی آ گیا ہو نا سمندر کو دیکھ کے. تو اب ہر جگہ تو سمندر نہیں ہونا تھا. اللہ کو معلوم تھا کہ میرے پوری دنیا میں کچھ علاقے ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں پر سمندر نہیں ہوگا تو وہ بھی میرے بندے کیا کریں گے. لہٰذا ان کی تراوٹ کے لیے، آنکھوں کی تراوٹ کے لیے، ریلیکسیشن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو بلو کلر کا بنا دیا. اور یہ جو بلو کلر بنایا، اس کو اللہ نے صرف ایک ہی کلر میں ہمیشہ نہیں رکھا. ہر دن کے اندر ڈفرینٹ ٹائمنگز میں اس آسمان کے رنگ بھی چینج ہو جاتے ہیں. صبح سے رات تک اگر ہم دیکھیں آسمان کے رنگ تو مختلف قسم کے رنگ ہمیں اس میں نظر آتے ہیں. جس وقت شفق پھوٹتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے، جو صبح کا جو وقت ہوتا ہے ڈان کا، اس میں ہلکی ہلکی سی جب کرنیں آتی ہیں تو آسمان کا رنگ ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس وقت آپ کو آسمان بلو کلر کا ہرگز بھی نظر نہیں آتا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور جب سورج آگے نکلتا ہے، کرنیں نکلتی ہیں تو آسمان پر ایک یلوش سے کلر کی جو ہے وہ رنگ نظر آنا شروع ہوتا ہے. آدھا آسمان ڈفرینٹ، آدھا ڈفرینٹ، اور پھر آہستہ 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 وہ کرنیں پھیلتی ہیں اور پھر سورج جو پورا طلوع ہو جاتا ہے تو آسمان کا رنگ ہمیں سفید نظر آنے لگتا ہے. پھر جب سورج نصف النہار پر پہنچتا ہے تو بالکل شدت گرمی کی وجہ سے اس کے اندر آسمان کا رنگ ہی اور نظر آتا ہے. اگر اوپر بادل آ جائے تو پھر آسمان کا رنگ ہی ڈفرینٹ نظر آنے لگتا ہے. پھر جب آہستہ آہستہ جب نیچے ڈھلنا شروع ہوتا ہے سورج، تو سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو آسمان کی کیفیت ہی الگ نظر آتی ہے. کوئی بلو کلر کے علاوہ وہاں پہ پرپلش بھی، کوئی ریڈش، کوئی اورنجش، کوئی ڈفرینٹ شیڈز آپ کو نظر آتے ہیں. ان پنکش کتنے خوبصورت اس کے اندر آپ کو شیڈز نظر آتے ہیں نا. پھر اس کے علاوہ جب سورج غروب ہو جائے تو رات کا وقت آ جاتا ہے، اور رات کے وقت تو ایسے جیسے بالکل ہی اندھیرا گھٹا ٹوپ، ہر طرف اندھیرا. اور اس کو اندھیرے کے اندر بھی جب سورج چاند نکل آتا ہے تو چاند کے بھی اگر چودھویں کا چاند ہو تو بادل کی چودھویں کا چاند ہو تو آسمان کی شکل ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور اس پہ روشنی کا عالم بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح جب چاند کے ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں تو اس حوالے سے رات کے آسمان کا نظارہ ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر موسمی حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جب مانسون کا سیزن ہوتا ہے تو گرے کلاؤڈز آتے ہیں، اور جب گرے کلاؤڈز آتے ہیں تو آسمان کی شکل ہی بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. کیسے بدلیاں بن کے ایک بڑا بادل بنتا ہے، پھر وہ گرے ہوتا ہے اور پھر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر وہ جب اتنا زیادہ گھنے گرے بادل آ جاتے ہیں تو ایسا دن کے وقت بھی بالکل ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جیسے رات کا اندھیرا چھا گیا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے شام ہو گئی ہو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اور جب بارش برس جائے تو پھر بارش برسنے کے بعد وہی گرے کلاؤڈز بالکل ختم ہو کے نیلگوں آسمان نکل آتا ہے، ڈفرینٹ قسم کی آپ کو رین بوز نظر آتی ہیں، پھر وہ کہیں ایک نکلتی ہے، کہیں دو، کہیں تین رین بوز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اللہ کی قدرت کے کیا شاہکار، کیا نمونے، ایک ہی آسمان کی چادر ہے اور اس کے کلرز اللہ نے کیسے کیسے رکھ دیے. اور پھر یہیں پر ہی ختم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر مختلف پرندے بھی آسمان میں اڑائے، ہر جگہ کے مختلف پرندے، ہر وقت کے مختلف پرندے، ہر علاقے کے مختلف پرندے، موسموں کے مختلف پرندے. اللہ نے ایسی خوبصورتی ہمارے لیے قائم کی. اور کیوں کی؟ کیونکہ میرا اشرف المخلوقات بور نہ ہو جائیں، یہ محظوظ ہوتے رہیں، یہ میری قدرتوں کو دیکھیں، میری قدرتوں کو جانیں. ہم اپنی چھتیں بناتے ہیں تو ہم اپنی چھتوں پہ اس کو مزین کرنے کے لیے پنکھے ٹانگتے ہیں یا لائٹس لگاتے ہیں، یا آج کل ذرا ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ سیلنگز بن رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم اور کیا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نے کیسے یہ چھت کو مزین کیا. اللہ نے اتنی بڑی چھت جو آسمان کی چھت ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزین کرنے کے لیے سورج نکال دیا، چاند رکھ دیا، ستارے رکھ دیے، گیلیکسیز رکھ دیے، کتنی چیزیں رکھ دی کہ ہم خوبصورتی سے اللہ کی وہ جو کہکشائیں آتی ہیں، وہ گیلیکسیز آتی ہیں، کبھی آپ ان کا مشاہدہ کریں، آپ ایسٹرونومی کو دیکھیں اگر تو آپ حیران ہو جائیں. اللہ کی قدرتیں ایسی ایسی ہیں کہ کیا نظارے رات کے وقت آسمانوں پہ نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی ایک آسمان ہی کو دیکھ لینا، تو میں کہتی ہوں بصیرت کی نگاہ سے یہ آسمان ہی کو دیکھ لیا جائے تو اللہ کی پہچان کے لیے یہ ایک نشانی ہی کافی ہو جائے گی. اللہ نے اسی لیے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ خود نہیں ہو گیا، یہ اللہ الذی، یہ اللہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. اللہ نے تمہارے لیے کس طرح آسمان دنیا کو تمہارے لیے مزین کیا. دیکھیں ہم تو سماواتن کے حوالے سے 7 آسمانوں کو جانتے ہیں. ارتھ کی 7 لیئر سائنس نے ڈسکور کی ہیں. ہم پہلے یہ چیز کر چکے ہیں کہ 7 لیئرز آف ارتھ جو ہیں وہ کون سی ہیں، اور ڈفرینٹ ہائٹس کے اوپر جا کے وہ لیئرز آتی ہیں. اور 3rd لیئر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاز جو ہے وہ 3rd لیئر میں فلائی کرتے ہیں. تو یہ تو 7 لیئرز آف ارتھ ہیں، لیکن جو سماواتن کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وہ کتنی بڑی ہیں، اس کا کتنا احاطہ ہے. تو ابھی تک اس کا ایسٹیمیٹ ہی نہیں لگایا جا گیا. بس ایک رف ایسٹیمیٹ جو بتایا ہے وہ کیا سائنس بتاتی ہے کہ 46.5 نوری سال جو لائٹ ایئرز ہوتے ہیں. لائٹ ایئر وہ ہوتا ہے کہ جو جس اسپیڈ سے لائٹ ٹریول کرتی ہے، 46.5 نوری سال جو ہے وہ لگے اگر ہم پوری کائنات کا احاطہ کریں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنایا. دیکھیے اللہ کی پہچان کیسے آتی ہے نا. اتنی بڑی کائنات جو اللہ نے بنا دی، اس کو مزین بھی کیا. اور اس میں صرف ایک چیز اگر ہم دیکھ لیں جس کا اللہ نے کہا کہ بغیر عمد ترونہا، تمہیں بغیر کسی ستون کے اللہ نے اتنی بڑی چھت تمہارے اوپر لگا دی ہے. یہ ایک چھوٹی سی چیز اگر ہم جان لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم نہیں ہوتا اس بات سے، اللہ کی قدرت کا علم نہیں ہوتا. انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آتی ہے، اس کی برہان بھی ملتی ہے، دلیل بھی ملتی ہے، اس کی طاقت کا بھی علم ہوتا ہے، اس کی صفات کی پہچان بھی ہوتی ہے. اور پھر انسان کا دل اللہ سے محبت کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر ہی انسان جو ہے اللہ کی صحیح اطاعت کر سکتا ہے. جب تک انسان اللہ سے محبت نہیں کرے گا تب تک اطاعت میں وہ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو اللہ کو مطلوب ہے. جب بھی ڈر کے کوئی عمل کیا جاتا ہے نا تو انسان کم پر اکتفا کرتا ہے، لیکن جب محبت کی وجہ سے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہی انسان کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اتنی خوبصورت تخلیق اس کی آسمان کی کر دی، اور حد نگاہ تک ہمارے لیے یہی چیز نظر آتی ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں یہ تو سورہ رات میں ابھی شروع کیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں ابھی آگے بڑھتے جائیں گے
کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے بارے میں یہاں پر بتائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے اور ایسی پہچان عطا فرمائے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں بھر جائے اور ایسا ایمان ہو جائے کہ پھر خود بخود اطاعت کی طرف ہمارے قدم اٹھتے ہی چلے جائیں اور ہمارے اعمال کی اصلاح کا معاملہ ہوتا جائے اور ہم جنت کے حقدار بنتے چلے جائیں. اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ بنا کے چھوڑا نہیں. ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. اب یہ اللہ کا عرش کہاں پر ہے؟ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے 7ویں آسمان پر یہ عرش اللہ کا موجود ہے. لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ جو 7 لیئرز آف ارتھ تھی یہ وہ 7ویں آسمان کی لیئر نہیں ہے. یہ وہ کہاں تک ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ احاطہ ہم اس کا نہیں کر سکتے. ہمارے لیے صرف اتنا ہے کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، اللہ کی طرف سے آیا ہے، حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس پر یقین بھی رکھتے ہیں. ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کا عرش کہاں ہے اور وہ اپنے عرش پر کس طرح سے مستوی ہے. یہ آیت متشابہ ہے اور اس آیت متشابہ میں ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے. پھر کیا ہوا؟ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو کے وسخر الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو. کس کے لیے مسخر کیا اللہ نے سورج کو چاند کو؟ اور کیسے مسخر کیا؟ یہ مسخر کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی مسخر کرنا جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ بیسیکلی سورج اور چاند جس کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، انسانات، نوری ناری، تمام مخلوقات کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے. اور ہمیں اللہ نے کیا بنایا ہے؟ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور اللہ نے اس اشرف المخلوقات کے لیے اس پوری دنیا کو بنایا ہے. اب یہاں چونکہ اشرف المخلوقات میں رہنا تھا اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام دوسری مخلوقات کو اپنے اشرف المخلوقات کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، ان تمام مخلوقات کو مسخر کر دیا اور ان کو کہہ دیا کہ یہ سب تمہارے لیے اور تم میرے لیے. یعنی مجھے اور آپ کو کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے اپنی بنائی ہیں، یہ ساری تخلیقات جو بنائی ہیں یہ تمہارے لیے بنائی ہیں، یہ سب تمہارے لیے کام کریں گی، لیکن تم صرف اللہ کے لیے ہو جاؤ گے. تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، ان کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. کیسے ان کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے لیے بنایا؟ دیکھیے روزانہ صبح ہوتی ہے تو سورج آ جاتا ہے، روشنی آتی ہے، زندگی کی حرارت شروع ہوتی ہے، زندگی کا پہیہ گھومنے لگتا ہے، کاروبار شروع ہوتے ہیں، کھلانا پلانا، روزگار، وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھتا ہے، پھر شادی بیاہ، پھر نسلیں چلتی ہیں، پھر انسان سارے دن کام کر آج کے پھر وہ تھک پھر ٹوٹ جاتا ہے، تو تھکاوٹ آتی ہے. تو تھکاوٹ کے بعد اللہ تعالیٰ سورج کو لے جاتا ہے، چاند کو لے آتا ہے کہ اب تم آ جاؤ، تم نکل آؤ اور نکل آؤ میرے بندے کے اندر، میرے بندے کے اشرف المخلوقات کے جسم کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر ہو گئی ہے، اس کو ریپیئر کرنا ہے، واپس آ جاؤ، اس کو آ جاؤ اور اس کو حشاش پشاش کرو. چاند آتا ہے اور پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، ایک سکون اور ایک ریلیکسنگ ایٹماسفیئر قائم ہو جاتا ہے. ہماری اس باڈی کے سارے ریپیئرنگ کے جو ورکنگ مشینری ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. انسان سوتا ہے، باڈی کے اندر ریپیئر کا معاملہ ہو جاتا ہے، ریوائو ہو جاتی ہے اس کی انرجی، اور وہ نئے دن نئے طریقے سے حشاش پشاش ہو کر دوبارہ کام پر جت جاتا ہے اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے انسان کو بنایا. اللہ نے ہمارے لیے ہماری خدمت پر ان کو لگا دیا اور فرمایا کہ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک وہ جاری ہے لاجل مسمی، اپنی ایک مقرر مدت تک کے لیے چل رہا ہے. ہر چیز چل رہی ہے، کچھ بھی رکا ہوا نہیں ہے. اللہ نے سورج کا علیحدہ دائرہ رکھا ہے، چاند کا علیحدہ دائرہ رکھا. سورج کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے
کہ فلاں اینگل سے نکلنا، اس وقت نکلنا، اس جگہ نکلنا، اس جگہ غروب ہونا، اتنے بجے غروب ہونا، مطلب طلوع کے لیے علیحدہ ٹائم، علیحدہ زاویہ، علیحدہ جگہ رکھ دی اللہ نے، غروب ہونے کے لیے علیحدہ جگہ، علیحدہ زاویہ، علیحدہ دائرہ رکھ دیا، اور سورج کا دائرہ اللہ نے علیحدہ بنا دیا، اور سورج اپنا دائرہ 1 سال میں مکمل کرتا ہے، اور اس سے یعنی کہ جو دنیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گھمانے کے لیے رکھا ہے، اور اس میں وہ بھی گھومتی رہتی ہے، اور سورج کے جو دائرہ کار ہے وہ 1 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ چاند اپنا دائرہ جو ہے اس کا دائرہ دن رات پر محیط ہے، اور وہ 1 ماہ میں مکمل ہوتا ہے۔ تو دونوں کے لیے اللہ نے کیلنڈرز بنا دیے، ایک لونر کیلنڈر بنا دیا اور ایک سولر کیلنڈر بنا دیا، اور زمین کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا زمین کو بھی محور دے دیے، زمین بھی اپنے محور پر چل رہی ہے۔ زمین کے 3 محور ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی ہی جگہ پر گھوم رہی ہے اور وہ اس کا اپنا محور ہے، دوسرا دائرہ اس کا سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور تیسرا دائرہ جو ہے وہ ایک خاص قسم سے ڈولتی ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ، یعنی کہ دائیں بائیں وہ ڈولتی ہے، اور اس ڈولنے کی وجہ سے سیزنل چینجز آتے ہیں۔ یہ اللہ نے زمین کو طریقہ سکھا دیا، اور ہر چیز چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ سورج کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں چکر لگا رہا ہے۔ تو گویا جب ہر چیز اپنے دائرے میں چکر لگا رہی ہے، چل رہی ہے، نہ کسی کو پکڑ سکتی ہے، نہ آگے جا سکتی ہے، نہ پیچھے ہو سکتی ہے، تو میرے اور آپ کے لیے کیا اصول ہے؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہر چیز اپنے محور پر چل رہی ہے، جاری ہے، تو قرآن پڑھنے والوں تم بھی متحرک ہو جاؤ، تم بھی کنویں کے مینڈک بن کے ایک جگہ پر بیٹھ نہ جاؤ، کہ تمہاری زندگی پر کبھی کوئی نہ کوئی مقصد متعین ہونا چاہیے، اگر متعین نہیں ہے تو متعین کرو، متحرک ہو جاؤ، تحریک سے جوڑو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد متعین کر کے چلو۔ کیا ہونا چاہیے ہماری زندگی کا مقصد؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، دین کی سرفرازی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ اور قرآن اور حدیث کی دعوت کو لے کر اٹھنا ہے اور ساری دنیا پر پھیل جانا ہے۔ تو یہ میرا اور آپ کے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے، اللہ قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں نکلو، تو ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے ہی چمٹ کے بیٹھ جاتے ہو، تمہیں اپنے یہ گھر ہی بہت محبوب ہو جاتے ہیں، تمہیں کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف پڑ جاتا ہے، تمہارے دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے۔ تو اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کوئی مقصد متعین ہے کہ نہیں۔ جب ہر چیز اپنے اپنے طرف سے چل رہی ہے تو پھر مجھے اور آپ کو بھی متحرک ہونا ہے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کر رہا ہے، ہر کام کی تدبیر کر رہا ہے، اپنے عرش پر مستوی ہو کر وہ فارغ نہیں بیٹھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزوں کو یہ حکم احکامات نازل کرتا رہتا ہے۔ یفصل الآیات، وہ تفصیل سے کھول کھول کر تمہیں اپنی آیات بتاتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ تو گویا اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ میں نے بیکار ابس علل تک نہیں بنایا، بلکہ مان جاؤ کہ تم لوگوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے اور آخرت برپا ہونی ہی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تفصیل سے تمہیں ان آیات کو بیان کرتے کہ شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ دیکھیں سورج چاند ان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں روزانہ ان کو لے جاتا ہوں پھر لے آتا ہوں۔ روزانہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روزانہ چاند بھی جاتا ہے، چاند بھی آ جاتا ہے، اور ایک دن نکلتا ہے پہلی والی دن تاریخ کو، جس دن وہ ہلال ہوتا ہے، تو وہ اس کے بعد وہ 14ویں پہ بدر کامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کل اور جون القدیم کھجور کی سوکھی سڑی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو جب سورج بھی اپنی اپنی سٹیجز تبدیل کرتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتا ہے،
چاند بھی اپنی اپنی حالتیں تبدیل کر رہا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بڑی بڑی چیزوں کی حالتوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہے اور ان کو لے بھی جاتا ہے, ان کو لے بھی آتا ہے, تو انسان کو لے کر جانا اور لے کر آنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ کے لیے قیامت کے دن, جس دن یوم یبعثون, سب لوگ کو اٹھایا جائے گا, اس دن اس کو مجھے دوبارہ لے کر آنا کیا مشکل ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نظروں کے سامنے نہیں کہ ہم ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں ہوتے ہیں, کیسے ہماری جو حالتیں ہیں چینج ہوتی ہیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, اور اس کے بعد نہ وہ اپنا سر ٹھہرا سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ ہی کھڑا ہو سکتا ہے, نہ لکھ سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, کچھ بھی تو نہیں وہ کر سکتا. لیکن آہستہ 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 وہ سب چیزیں کرنے کے قابل ہوتا ہے. پھر وہ بڑا ہوتا ہے, پھر وہ لڑکپن میں آتا ہے, پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے, پھر وہ بڑھاپا آتا ہے. ہر چیز میں اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ انٹر ہوتا جاتا ہے. تو ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف تو انسان کی زندگی میں بھی آتی ہیں. تو کیا جب ہم مر جائیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, یہ تو ایتھیسٹ کا عقیدہ ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب اس لیے تمہیں بتایا کہ یہ سب کچھ خود ہی ختم نہیں ہو جائے گا, اور تم بھی مر کھپ کے ختم نہیں ہو جاؤ گے, بلکہ اپنے رب کی ملاقات کرو گے. یہ سب تمہیں اسی لیے تو بتا رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو. لہٰذا جب تم نے رب سے ملاقات کرنی ہی ہے تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کر لو. جوانی کا, آج تمہارے پاس جوانی ہے, آج تمہیں اللہ نے جوانی صحت دی بھی ہے, تو بس اپنی صحت کو استعمال کرو اس سے پہلے کہ تم پر کوئی بیماری آ جائے. اپنی جوانی میں اللہ کی اطاعت کر لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے اور تمہاری ساری صلاحیتیں جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جائیں. آج تمہیں فرصت ہے تو اپنی مصروفیت سے پہلے اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ, اور آج تمہارے پاس مال ہے تو اس مالی فراخی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں ڈپازٹ کرواؤ. اور زندگی جو آج تمہیں دی ہے تو موت سے پہلے اس کا شکر کر لو. اور محاسبہ کریں, اپنا محاسبہ کریں, ہم کس کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں. کہیں لا یوقنون کی کیفیت میں تو نہیں گزار رہے. اللہ ہمیں یوقنون کی کیفیت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ وہ هو الذی مد الارض, کہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو کھینچا. مد الارض کا مطلب ہے زمین کو پھیلایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین کو پھیلایا. مد کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچ کر لمبا کر پھیلا دینا. لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ زمین گول ہے. اللہ فرما رہے ہیں زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا ہے. تو بیسیکلی زمین ویسے تو اللہ نے اوبلونگ ایک انڈے کی شکل میں, بیضوی شکل میں بنایا ہے اس کو, لیکن جو مد الارض کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب زمین کو ہم دیکھتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں حد نگاہ تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے, گول نظر نہیں آتی. ہاں اگر ہم کسی بہت اونچی ہائٹ پر جائیں, جیسے کہ ہم برج خلیفہ کے اوپر کھڑے ہوں اور ہم نیچے دیکھیں تو ہمیں زمین کی گولائی باقاعدہ طور پر محسوس ہوتی ہے. یا ہم اسپیس میں جب جاتے ہیں تو زمین کی گولائی آہستہ آہستہ ہمیں نظر آنے لگتی ہے کہ زمین گول ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مد الارض فرمایا وہ یہ کہ جب تم زمین پر ہوتے ہو تو تمہیں کبھی بھی زمین کی گولائی محسوس نہیں ہوتی. وہ تمہارے لیے بالکل حد نگاہ تک تمہارے لیے وہ سیدھی ہوتی ہے, پھیلی بھی نظر آتی ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی کرشمہ ہے, اللہ کی قدرت ہے کہ ہمیں زمین سیدھی ہی نظر آتی ہے, گولائی میں نظر نہیں آتی. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ, اور اس کے اندر پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑوں کو کھونٹوں کی طرح میں نے گاڑ دیا ہے. پہاڑوں کو اللہ نے کھونٹوں کی طرح, کیلوں کی طرح گاڑا ہے زمین کے اندر. رواسیہ کہتے ہیں پہاڑوں کو, یعنی کہ پہاڑ, ایسے پہاڑ جو گاڑے گئے ہوں. ٹھیک ہے, تو پہاڑوں کو اللہ نے کیوں گاڑا؟ زمین تو گول بنا دی تھی, اس میں پہاڑوں کو کیلوں کی طرح کھوٹنے کی یا گاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے اور قرآن سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایکچولی دنیا جو ہے وہ بیسیکلی آگ کا گولا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بگ بینگ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں, میں نے حکم دیا کہ وجود میں آ جاؤ, اور دونوں زمین اور آسمان وجود میں آ گئے. یعنی پہلے یہ باہم ملے ہوئے تھے.
تو یہ جب اللہ کا حکم ہوا تو بگ بینگ ہوا اور یہ دونوں الگ الگ ہو گئے، زمین اور آسمان۔ لیکن اب جب زمین بیسیکلی سائنس بھی بتاتی ہے کہ یہ آگ کا گولا تھی، جب بھی کسی کو ایک چیز کو گرم ہوتی ہے، ایک چیز جب بھی گرم ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، لیکوڈ ہوتی ہے۔ اور آپ نے کبھی چیز بنائی ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کچن میں کام کریں اور کوئی چیز پکاتے ہیں، جیسے حلوہ بناتے ہیں یا آپ حلیم بناتے ہیں یا آپ کوئی بھی چیز شیرہ وغیرہ بناتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جب تک وہ گرم ہوتی ہے، یا سوس بناتے ہیں وائٹ سوس وغیرہ، تو وہ گرم ہوتی ہے تو وہ لیکوڈ کی طرح ہوتی ہے، اور جب وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ جم جاتی ہے، وہ سخت ہو جاتی ہے۔ تو زمین جب آگ کا گولا تھی، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کیا تو یہ سالڈ بن ہو گئی تھوڑی سی۔ جب یہ سالڈ ہوئی تو سالڈ ہونے کے بعد یہ ایک بیضوی شکل میں ہوئی، اور جب بیضوی، اب جیسے انڈے کی ایک شکل ہوتی ہے، جب آپ انڈے کو کہیں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ لڑکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی جگہ ٹھہر کے رہ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ موو کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے زمین بھی وابل کرنے لگی، لڑکنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اشرف المخلوقات کے لیے ایک کمفرٹیبل لیونگ انوائرمنٹ بنانا تھا، ایک لیویبل پلیس بنانی تھی، تو لہٰذا اللہ نے اس کو کمفرٹیبل لیویبل پلیس بنانے کے لیے اس میں پہاڑوں کو کیلوں کی طرح گاڑا۔ اور جب کیل گاڑے جاتے ہیں تو کیسے گاڑے جاتے ہیں، آپ بتائیے مجھے کیسے گاڑتے ہیں؟ جب بھی ہم نے کیل کہیں لگانا ہوتا ہے، ہم نے ٹینٹ لگانا ہوگا، اور ٹینٹ لگانے کے لیے ہم جب کیل کو گاڑتے ہیں زمین میں تو کتنا گاڑتے ہیں، سارا کا سارا کیل زمین تک لے جاتے ہیں، یا ہم اس کو کچھ نیچے ڈالتے ہیں، کچھ اوپر رکھتے ہیں، یا ہم نے اگر وہ جو ٹانگنی ہوتی ہے، کوئی سینری وغیرہ ٹانگنی ہوتی ہے، زمین ہم دیوار کے اندر کیل کو ٹھوکتے ہیں تو کتنا ٹھوکتے ہیں، 2/3 ہمیشہ ہم اندر ٹھوکتے ہیں اور 1/3 ہمیشہ ہم اس کو باہر رہنے دیتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں نا، اور اس کے اوپر پھر ہم کوئی چیز باندھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، جب پہاڑوں کو گاڑنا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے 2/3 پہاڑ زمین کے اندر گاڑے ہیں، 1/3 یہ صرف وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ کتنا زیادہ پہاڑ کا حصہ زمین کے نیچے ہے۔ یہ کون بتا سکتا تھا؟ یہ صرف خالق ہی کو پتا تھا کہ زمین کے نیچے 2/3 پہاڑ موجود ہے۔ آج جب آپ جاتے ہیں نا کھیوڑا مائن میں، تو آپ کو پتا چلتا ہے، وہ جب آپ وہاں سے جب آپ کھیوڑا مائن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو گائیڈ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جس فلور پر ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، جو گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ 7th فلور ہے جس کے اوپر ہم ابھی چل رہے ہیں۔ نیچے اس کے 7 مزید 6 فلورز ہیں اور اوپر 5 فلورز اور ہیں، تو گویا ٹوٹل 11 فلورز کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کے جو ہے وہ ابھی تک ایکسپلور کیے ہیں، اور یہ اوپر 5 اسٹوریز ہیں اور نیچے 11 اسٹوریز، نیچے 7 اسٹوریز ہیں، تو ٹوٹل کتنا بنا، 2/3 اوپر اور نیچے 2/3 نیچے اور 1/3 اوپر ہے۔ اتنا پہاڑ جو ہے وہ نیچے زمین کے اندر بھی ہوتا ہے۔ باقی عام طور سے تو ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آپ نے ایکسپلور کرتے ہیں اور جاتے ہیں کسی کان کے اندر تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جتنا پہاڑ ہمیں اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے کئی گنا نیچے ہے، مطلب 2/3 جو پہاڑ ہے وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دی، یہ سب چیزیں، یہ جیولوجی کی باتیں، یہ جیوگرافک کی جتنی مرضی باتیں ہیں، یہ سب اللہ نے ہمیں بتا دی۔ قرآن میں ہر چیز کا علم ہمارے لیے موجود ہے، صرف آنکھیں کھول کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پہ تفکر تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں ایک ایک چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پہاڑوں کو گاٹا تھا زمین کو ٹھہرانے کے لیے، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فورسز قائم کر دی، سینٹریپیٹل فورس، سینٹریفیوگل فورس، گریویٹیشنل فورس۔ اللہ کتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، اللہ کتنا بڑا فزسسٹ ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اسی لیے تو فرماتا ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم موجود ہے۔ اللہ
علیم ہے. اللہ کو کسی نے نہیں سکھایا, یہ اللہ ہی ہے جو ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. جہاں جہاں زمین پر ضروری تھا پہاڑوں کو رکھنا, اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا میرے اور آپ کے لیے. اور اللہ کی ایک تخلیق کبھی بھی ایک کام نہیں کرتی. سبحان اللہ, یہ ایک اور اللہ کی تخلیق کی خصوصیت ہے کہ اللہ کی ایک تخلیق تو کبھی بھی ایک کام نہیں کرتی. ایک ایک تخلیق سے اللہ کئی کئی کام لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَنْهَارًا, اس پہاڑوں سے ہم نے نہریں بھی جاری کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک کے اوپر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خلاقی جو ہے وہ ہمارے اوپر ظاہر کر رہا ہے. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں سے نہریں جاری کی. دیکھیے آسمان پہ بادل بنتے ہیں, بادل جو ہے اللہ کے حکم سے چلے جاتے ہیں, اور پہاڑوں کو ہمیشہ اللہ نے سطح سمندر سے کافی بلند جگہوں پر ٹھوکا ہے. یہ پہاڑ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو سطح سمندر سے بہت بلند جگہ ہوتی ہیں. وہاں پر جا کے ان پہاڑوں کے اوپر وہ پانی برستا ہے. یہ سردیوں میں وہ جم جاتا ہے, وہ برف باری کی صورت میں برستا ہے. یہ برف جمتی ہے, اور یہ جب گرمی آتی ہے تو انہی برفوں سے, برف پگھلنے سے جو ہے پانی اوپر سے بھی نیچے آبشاروں کی صورت میں بہنا شروع ہوتا ہے. انہی پہاڑوں میں اللہ نے ایسے پتھر رکھ دیے جو پتھر پھٹتے ہیں تو چشمے بہنا شروع ہوتے ہیں. آبشاروں کے ذریعے سے نیچے آتا ہے پانی, نیچے آ کے دریا بہتے ہیں, نہریں بہتی ہیں, اور نہروں سے پھر دریا بنتے ہیں. دریاؤں سے پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 یہ دریا نیچے آتے ہیں اور سمندر کے اندر گر جاتے ہیں, اور کچھ اور پانی وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے. اور زیر زمین بھی کتنی نہریں ہیں, پورا زیر زمین نہروں کا سسٹم ہے جو باقاعدہ طور پر چل رہا ہے, اور نیچے زمین کے نیچے بھی پانی باقاعدہ طور پر نہروں کی شکل میں جاری ہے. اللہ نے یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے جاری کر دیا نہروں کی شکل میں. ہمیں کل الثمرات, اور ہر قسم کے پھل, جعل فیہا زوجین اثنین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر پھلوں کے ہم نے جوڑے بنائے, دو دو جوڑے بھی بنا دیے. یہ نہریں جب جاری ہوتی ہیں تو قرآن آپ دیکھیے کیا مربوط کلام ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ربط تسلسل سے سب کچھ جاری چل رہا ہے. پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے, پانی نیچے نہروں کی صورت میں جاری ہو رہا ہے. نہریں جب چلتی ہیں تو اللہ نے کہیں کہیں جگہوں پر کیا کیے, پھل نکالے. اور یقین مانیے جس جگہ پہ نہر گزر رہی ہوتی ہے یا دریا کے جو آس پاس کا علاقہ ہوتا ہے, یہ ایک گارنٹی ہوتا ہے کہ اس جگہ کے پھل بہت میٹھے ہوں گے. پھلوں کی مٹھاس گارنٹی ہوتی ہے اگر نہر وہاں پر موجود ہے تو اللہ, اور کیونکہ وہ علاقہ بھی وہاں کا زرخیز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری قدرت کی شان یہ ہے کہ نہ صرف میں نے پھل نکالے بلکہ ہر پھل کا میں نے جوڑا بھی بنا دیا. اور آپ دیکھیے یہ پھلوں کے جو جوڑے کا ذکر اللہ نے کیا, ہر مخلوق کا ہی اللہ نے جوڑا بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعل فیہا زوجین اثنین, ہم نے ہر قسم کا جوڑا بنایا ہے, ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے, ہر قسم کا جوڑا بنایا ہے, ہر مخلوق کا جوڑا بنایا ہے. ہر پازیٹیو کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیگیٹو رکھا ہے. ایٹم کے اندر بھی اگر ہم دیکھ لیں تو پروٹون کے ساتھ ایک الیکٹران ضرور ہوتا ہے, ایک پازیٹیو ٹرمینل اور ایک نیگیٹو ضرور ہے. ہر ایٹم کے اندر بھی پازیٹیو اور نیگیٹو کا معاملہ. اللہ نے سب چیزوں کا جوڑا بنایا, مرد عورت کا جوڑا بنایا, آسمان زمین کا جوڑا بنایا, سورج چاند کا جوڑا بنایا, دن رات کا جوڑا بنایا, دنیا آخرت کا جوڑا بنایا, نشیب فراز کا جوڑا بنایا, اندھیرے اجالے کا جوڑا بنایا. کیا اللہ نے یہ جوڑے نہیں بنائے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نباتات کے بھی جوڑے بنائے ہیں, پلانٹس کے بھی جوڑے بنائے ہیں. کراس پالینیشن ہوتی ہے, کچھ پلانٹس ایسے ہیں جن کے اندر ہی میل اینڈ فیمیل پارٹس ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا میل پودا علیحدہ ہوتا ہے, فیمیل پودا علیحدہ ہوتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جہاں جمادات, نباتات, حیوانات کے جوڑے بنائے ہیں تو کیا اشرف المخلوقات کے جوڑے نہیں بنائے ہوں گے؟ اللہ نے اشرف المخلوقات کے بھی جوڑے بنائے ہیں. اس کو تو اللہ نے ویسے ہی اپنا خلیفہ بنا کے اپنے نظام کو نافذ کرنا تھا. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے مرد اور عورت کا بھی جوڑا بنایا ہے, بہن بھائی کا بھی جوڑا بنایا ہے. سب ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے, وہ تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتے.
آپ نے دیکھا کبھی سنگل پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کے بچے کتنے زیادہ محرومیوں کا شکار نظر آتے ہیں، تو گویا سب کو آپس میں مل کے کام کرنا ہے. تمہارے جوڑے بنائے ہیں، تم فکر نہ کرو اگر ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہوئی تو فکر نہ کرو، تمہارے لیے بھی جوڑا بنایا ہے. اگر تمہارا زوج سے تمہارا سیپریشن کا معاملہ ہو گیا ہے، کوئی طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے. اللہ نے کوئی بہتر ہی تمہارا دوسرا جوڑا بنایا ہوگا. اللہ اگر کوئی تمہارے زوج کا انتقال ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے جوڑا بنائے. اس جوڑے کو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور سب ایک دوسرے کا حقوق ادا کر کے کائنات کے اندر اس نظام کے کو جاری کرو اور اس کے اندر سکون پیدا کرو. جب سب مل کر مربوط ہو کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو کائنات کے نظام میں امن اور سکون تو خود بخود آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغشی اللیل النہار، وہ چھا جاتا ہے رات کے اوپر دن، یعنی کہ دن کے اوپر رات چھا جاتی ہے. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کی روشنی کو ختم کرتا ہے. قرآن میں آتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اللہ کے نشانیوں میں سے رات ہے. اللہ نے رات کو اپنی نشانی بتایا. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، کہ جب ہم اس کے اوپر سے دن کی کھال کو کھینچتے ہیں تو پھر اندھیرے آ جاتے ہیں. گویا مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی تمہارا دن نکلا ہوا ہے، آج تمہارے اندر خوب طاقت ہے، خوب قوت ہے، خوب صلاحیت موجود ہے، تو یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ تمہاری ساری ہمت، طاقت اور قوتیں اور صلاحیتیں ہیں وہ جواب دے جائیں گی. رات کی تاریکیاں آئیں گی، اندھیرا چھا جائے گا. تو لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے کیا کرو؟ اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی کی اصلاح کر لو، اللہ کو مان لو، اللہ کو جان لو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرنے والی ہے، جو غور و فکر کرنے والی ہے. اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والا خوش نصیب بنا دے. یہ جو تو نے نشانیاں ہمارے سامنے رکھی، پھیلا کر رکھی، اللہ ان نشانیوں سے ہمیں سبق سیکھ کر اللہ ہمیں زندگی کی مہلت عمل میں ہی اپنی محبت عطا فرما کر اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما کر اپنی آخرت کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا نا کہ ماں جو لوگ اللہ اس کو بہترین کتاب کہا، اس کو بہترین الکتاب کہہ کے مخاطب کر دیا. پرانے زمانے میں جب عربوں کے اندر یہ کلام آیا تھا تو وہ خامخواہ تو نہیں اس کو کہتے تھے کہ ما ھذا کلام البشر. کتنی ڈیپتھ ہے اس قرآن کے اندر، ان آیات کے اندر اللہ نے کتنی جامعیت سے کتنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، کتنی خوبصورتی سے، کتنی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ غور و فکر کی دعوت دی اور غور و فکر کے لیے فرمایا اور بتایا. اور آگے بھی اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وفی الارض، اور زمین کے اندر قطع متجاورات، قطعے ہیں مطلب کٹے ہوئے جگہ ہیں. کیا ہے؟ متجاورات یعنی کہ متصل، جار کہتے ہیں پڑوسی کو. تو کہا جا رہا ہے کہ زمین کے اندر کچھ خطے ہیں، کچھ جگہ ہیں جو متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے متصل ہیں، یعنی کہ ان کے درمیان میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے. ایسا ہی نظر آتا نہیں آپ کو؟ اب ہم زمین میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمیں اگر ہم صحرا سے باہر نکلتے ہیں، لینڈ کی طرف دوسری طرف آتے ہیں، تو کیا ہمیں وہاں پہ کوئی باؤنڈری لگی ہوئی نظر آتی ہے؟ یا اگر ہم پہاڑی علاقے سے میدانی علاقے میں آتے ہیں تو کیا وہاں پہ کوئی باؤنڈری وال کھینچی ہوئی ہوتی ہے؟ کہیں بھی کچھ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا نا. لیکن ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جو خطہ آتا ہے اس میں ہمیں متصل جڑے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں. آپ شروع کریں پاکستان کی سرزمین کے اندر ہی، اگر آپ دیکھیں جو بلوچستان سے آپ شروع کرتے ہیں تو کیسے صحرائی ڈیزرٹڈ سارا علاقہ ہے. اس کے بعد آپ سندھ کی طرف آتے ہیں تو سندھ میں بھی آپ کو اس طرح سے کھردری، وہاں پہ وہ مٹی والی سینڈ کے طور پر آپ کو زمین نظر آتی ہے، گرینری اتنی زیادہ نہیں. جیسے ہی پنجاب کا علاقہ نظر شروع ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو
گرینری سٹارٹ ہو جاتی ہے، فرٹائل لینڈز آپ کو نظر آتے ہیں، میدانی علاقے نظر آتے ہیں. پھر آپ اور آگے کی طرف جاتے ہیں، جب سرگودا تو پھر بھیرا کی طرف جاتے ہیں، تو اسے آگے نکلتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ اب پہاڑی سلسلے تھوڑے سے شروع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اور آگے جاتے ہیں تو بہت گرینری، ٹو مچ گرینری وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ اور آگے جاتے ہیں تو منی وغیرہ کا علاقہ آتا ہے، وہاں پہ تو پہاڑی علاقہ اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ایک انداز ہے. اس کے بعد جب آپ آگے ہنزا کی سائڈ پر جانے شروع ہوتے ہیں، مظفر آباد اور پھر ہنزا وغیرہ دوسری سائڈ سے آپ جاتے ہیں، مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ہنزا پہنچتے ہیں تو وہاں بالکل ہی ڈفرینٹ قسم کے وہ جو رینجز آتے ہیں، قراقرم رینجز ہیں، پھر وہ ہندو کش رینجز ہیں، ہمالائن رینجز ہیں، وہ ڈفرینٹ تینوں رینجز ہی ڈفرینٹ آپ کو نظر آتی ہے. مطلب اتنا اللہ کا ایسا شاہکار ہے سچ میں. آپ کو انسان ٹریولنگ کرے تو کہتے ہیں نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. زمین میں سیر کیا کریں، دیکھا کریں، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی قدرتوں کو پہچانا کریں. کہیں کوئی باؤنڈری نظر نہیں آتی، کوئی دیوار درمیان میں نہیں، کوئی آڑ نہیں ہوتی، لیکن کہیں پاکستان ہے، کہیں نخلستان ہے، کہیں صحرا ہے، کہیں جنگل ہے، کہیں گلستان ہے، کہیں کوہستان ہے. نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے؟ آپ کو ہر جگہ سب کچھ نظر آتا ہے. وَجَنَّاتٌ، اور باغات نظر آتے ہیں، مِنْ أَعْنَابٍ، انگوروں کے، وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں، وَنَخِيلٌ، اور کھجوروں کے درخت، سنوان وغیر سنوان، جو اکہرے بھی ہیں اور درے بھی ہیں. یعنی کہ دوہرے بھی نظر آتے ہیں اور اکہرے بھی نظر آتے ہیں. کیا ایسے نظر نہیں آتا ہم کو کہ مختلف قسم کے پھل اگر آپ نکلتے ہیں یہاں سے نکل کے دیکھیں تو آپ کو ایسے باغات بھی نظر آتے ہیں. جب آپ ملتانز کی سائڈ پر جاتے ہیں تو وہاں آپ کو انگوروں کے، اس کے کھجوروں کے اور ساتھ باغات نظر آتے ہیں، اور آم کے درختوں کے باغات نظر آتے ہیں. آپ آگے جاتے ہیں سرگودا کی سائڈ پہ تو وہاں کنو وغیرہ آپ کو بہت زیادہ موسمیہ اس کے باغات نظر آتے ہیں. پھر آپ اگر پشاور کی سائڈ پر جائیں تو وہاں آپ کو ڈفرینٹ قسم کے پھلوں کے باغات، وہ ناشپاتیوں کے، وہ سیب کے، وہ آلو بخارے کے، وہ آڑو کے، ڈفرینٹ ٹائپس کے آپ کو باغات نظر آتے ہیں. یہ ڈفرینٹ جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ قسم کے پھل نکال دیے میرے اور آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہرے بھی ہیں اور دوہرے بھی ہیں. گویا ہمیں ہر جگہ اسی قسم کی بات نظر آتی ہے، جن کے تنے کچھ ایسے درخت نظر آتے ہیں جو سنگل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایک ہی جڑ ہوتی ہے اور اس میں دو تنے نکلے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان کرواتا ہے کہ یسقا بماء واحد، ان سب کو ایک ہی پانی جو ہے وہ پلایا جا رہا تھا. ایک ہی قسم کا پانی تھا جس سے یہ سیراب ہو رہے تھے، ایک ہی قسم کی مٹی تھی جس میں ان پانی کو دیا جا رہا تھا، ایک ہی ہوا تھی جو ہر جگہ تھی، ایک ہی سورج تھا جو ان کو روشنی دے رہا تھا. تو کیا اللہ کی یہ قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ سب کو جب ایک ہی پانی سیراب کر رہا ہے؟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم نے بعض کو بعض میں کھانے میں فضیلت دے دی ہے، یعنی ذائقے میں کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر بنا دیتے ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا میرے اور آپ کے لیے نشانی رکھی کہ جب ایک ہی قسم کا پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، سورج بھی ہے، روشنی بھی، ہر چیز ایک ہی جیسی ہی تھی، تو پھر کیا تھا کہ جس کی وجہ سے کہیں کھجور نکل رہا ہے تو کہیں آم نکل رہا ہے، تو کہیں کپاس نکل رہی ہے، تو کہیں سیب نکل رہا ہے، کہیں کنو نکل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیج الگ تھا، ان سب کے بیج الگ تھے. جب بیج فرق ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پودے بھی الگ نکلتے ہیں اور ان کی بھی تاثیر میں بھی فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے، کیونکہ بیج الگ ہوگا تو لہٰذا بیج الگ ہونے کی وجہ سے وہ پودے الگ نکلیں گے. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح میری عام مخلوق میں فرق ہوتا ہے اور ہر ایک کو ایک ہی
پانی مٹی سے راب کرتی ہے، ایک ہی رزق دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کے مزے بھی فرق ہوتے ہیں، شکل بھی فرق ہوتی ہے، ذائقہ بھی فرق ہوتا ہے، خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، ٹیکسچر بھی الگ ہوتا ہے، تاثیر بھی الگ ہوتی ہے، ان کی میڈیسنل ویلیوز بھی الگ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جب تم اشرف المخلوقات، جب تمہیں ایک ہی جیسے علم سے سیراب کیا جا رہا ہے، جب تمہیں ایک ہی جیسے علم دیا جا رہا ہے، تم بھی تو مٹی سے بنے ہو، تمہیں بھی تو قرآن کی آیات کی بارش برسا کر اسی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، تو اب تمہارا کون سے پھل نکل رہے ہیں، تمہارے کیسے پھل نکل رہے ہیں؟ جیسا تمہارا ایمان کا بیج ہوگا ویسے ہی تمہارے پھل نکلیں گے۔ اپنے ایمانوں کے بیج کو اسٹرانگ کرو، عقائد کو راسخ کرو، ان بیجوں کو اتنا مضبوط کرو کہ جب اس میں سے تقویٰ کی جڑیں نکلیں تو اس کے بعد پھر تمہارے اعمال صالحہ کی کھیتیاں بہترین بننی شروع ہو جائیں، اور جب تمہاری کھیتیاں نکلیں تو وہ ایسی مفید ہو کہ دوسروں کو اس سے مستفید کرنے والے ہو جاؤ، دوسرے اس سے مزے اٹھانے والے بن جائیں، دوسروں کو اس کے ذائقے اچھے لگے، شیرینی بکھیرنے والے ہو۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ اس قرآن کے علم کی آبیاری کے بعد تمہارے میوے کڑوے کا سیلے نکل رہے ہوں، تمہارے اخلاق اور تمہارے اعمال اور تمہارے معاملات کے اندر وہ کڑوے کسیلے پھل ہوں کہ لوگ تم سے دور بھاگے اور تمہیں پسند نہ کرنے والے ہوں۔ تمہاری کھیتی دوسروں کو نفع دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ مجھے آپ کو سب کو اپنا اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں نا اللہ نے جو مجھے اور آپ کو یہاں پر بتائی، بہترین اب کون ہوگا؟ اپنے اعمال، اخلاق اور معاملات کے حوالے سے بہترین کون ہوگا، اور عبادات کے حوالے سے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقویٰ سب سے زیادہ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ایسا نہیں ہو کہ جس کو ہم خوف کہتے ہیں، وہ خوف جو محبت کی وجہ سے آتا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتی، وہ میرا محسن ہے، اس نے اتنا کچھ میرے لیے بنایا تو وہ کہیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے، اس کے روٹھ جانے کا خوف ہونا چاہیے، اس کے آگے کھڑے ہونے کا خوف ہونا چاہیے، اس کے عذاب کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ خوف ہونا چاہیے کہ وہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اتنا کچھ اس نے میرے لیے بنایا، کیا میں اللہ کی ہوں یا نہیں ہوں؟ دیکھیے اللہ نے اپنی کتنی صفات کی احساس دلایا نا، کتنا اپنی قدرتوں کے شاہکار بتائے، کتنا اللہ تعالیٰ کے ماہر خلاق ہونے کا علم ہوتا ہے۔ یہ جو یہاں اللہ نے بتایا نا قطع متجاورات، اور یہ صرف پاکستان کا حال نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر بھی ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے۔ مختلف ممالک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی خوبصورتیاں رکھی ہیں۔ آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، وہاں آپ کو ڈفرینٹ برف پوش پہاڑ نظر آتے ہیں، انگلینڈ میں آ جائیں تو وہاں پہ گرے ویدر ہوتا ہے اور ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ، گرینری وہاں بہت زیادہ۔ ناروے چلے جائیں تو وہاں پر برف ہی برف، آپ کو گرین لینڈ جو لینڈ ہے وہاں پر بھی آپ کو برف ہی برف نظر آتی ہے۔ یہاں پر آ جائیں آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، UAE میں اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر تو باقاعدہ جو 7 اس کی ریاستیں ہیں، ان 7 کی 7 ریاستیں، ظاہر ہے وہ تو صحرائی علاقہ ہے، لیکن ہر ریاست کو جو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے 7 ریاستوں میں، ہر ریاست کی ریت کا رنگ ہی الگ ہے۔ سبحان اللہ، ہر ریاست کی ریت کا رنگ الگ ہے، اور جہاں ریت کا رنگ چینج ہوتا ہے تو وہاں سے ریاست کی باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ دوسری ریاست شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی کیسی فرق چیزیں رکھی یہاں پر۔ اللہ نے فرمایا ملے ہوئے بھی ہیں، سب کچھ ملے ہیں، لیکن ہر جگہ اب تم نے اپنا آپ دیکھنا ہے۔ جب تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متفرق بنایا ہے، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں میں تقسیم کیا ہے، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو کس علاقے میں بنایا، کسی کو کس نسل میں بنایا، اب سب مل جاؤ، مربوط ہو جاؤ، مل کر جوڑے جوڑے بن کر کام کرو، اللہ کی ان آیات کو پکڑ لو، ان آیات کو کے ساتھ جو یہ تمہیں قرآن کی آیات کی بارش برسائی جا رہی ہے، ایک ہی پانی سے تم سب بھی سیراب ہوتے ہو، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، سب چیزوں کو بہتر
بہترین بناؤ اور اپنے پھلوں کو جو پھل تمہارے نکلیں گے ان کو بہترین بناؤ. اچھا پھلوں کے حوالے سے ہماری اولاد بھی انسان کا پھل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان کی اولاد بھی ایک پھل ہی ہے جو اس کے آگے آتی ہے. اللہ نے جہاں اتنے سارے پھلوں کا تذکرہ کیا وہاں پہ ہماری اولاد بھی ہمارا پھل ہے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اولاد دیتا ہے، صحیح سالم اولاد دیتا ہے، اور صحیح سالم اولاد دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سب چیزیں ہمیں دیتا ہے، اور پھر دینے کے بعد ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اپنی اس اولاد کے پھل کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. یہ تو نہیں کہ ہم اسے دنیا کا بندہ بنا رہے ہوں، یہ تو نہیں کہ ہم اس کے اوپر اپنی اجارہ داری کر کے اور یہ کہ اس نے میری مرضی کا سارا معاملہ کیوں نہیں کیا، یہی میں بڑی اولاد کرنے کے بعد پھر میں اس کی کنٹرولر بن جاؤں کہ جو میں چاہتی ہوں وہی ہوگا. یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جو یہ اولادیں دی ہیں ہمیں پھل کی شکل میں، پھل کی صورت میں، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالیٰ تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو گویا جب تمہیں اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو تمہیں مختلف رنگوں میں بھی رکھا. ان سب چیزوں کے باوجود ایک بن جاؤ، قرآن کو تھامو اور ایک نبی کی امت بنو، اور اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کو قائم کر کے اپنی اولادوں کو بھی اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ والے پھل بنا لو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تعجب کرتے ہیں تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تعجب کے قابل تو لوگوں کی بات ہے. أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، خشک مٹی، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں دوبارہ سے نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. یعنی کہ جب ہم، اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل تو لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. اصل میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں بتاتے تھے، اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کی دعوت دیتے تھے، تو لوگ بڑا حیران ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو میرے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں، یہ تو مشکل ہے ہی نہیں. جو رب اتنی دفعہ بڑی بڑی چیزوں کو لے جاتا ہے اور دوبارہ پھر لے آتا ہے، تو تمہیں میرے لیے لانا کیا مشکل ہے؟ تمہیں بھی میرے لیے لانا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود بھی لوگ اس قسم کی باتیں کریں. یہ کون کرتا ہے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں توق ڈلے ہوئے ہیں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کون سے توق پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے رب سے انکار کر دیا ہے؟ اصل میں ان کے دلوں میں توق ڈلے ہوئے ہیں ضد کے، ڈھٹائی کے، تکبر کے، انا پرستی کے اور دنیا کی محبت کے توق ڈلے ہوئے ہیں. ان کے دلوں میں توق گردنوں میں کس چیز کے ڈلے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی وہی باتیں کرتے تھے جو ان کے آباء و اجداد کرتے تھے. ان کے باپ دادا بھی یہی کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. تو باپ دادا کی اندھی تقلید کے بھی توق ان کے گردنوں میں ڈلے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا یہ جہنم میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے برائی. مطلب وہ کہتے ہیں کہ برائی کے لیے جلدی مچاتے ہیں. قبل الحسنۃ، نیکی سے پہلے، یعنی کہ اچھائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچاتے ہیں. ایمان کی اچھائی ابھی آئی نہیں ہے ان کے اندر، اور عذاب کی برائیاں یہ چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جلدی ہمارے اوپر عذاب آ جائے. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، اور یقیناً گزر چکی ہیں ان سے پہلے عبرت کی مثالیں. یعنی جو لوگ بھی اس روش پر چلے تھے، جو برائی کی جلدی مچاتے تھے کہ عذاب ہمارے اوپر آ جائے اور ایمان نہیں لاتے تھے، اس روش پر چلنے والوں کے اوپر تو خدا کے عذاب آئے ہیں اور ان کی عبرت ناک مثالیں بھی گزر چکی ہیں. پیچھے پڑھا نا سورہ ہود میں پڑھا ہم نے کتنی بستیوں کی عبرت ناک مثالیں اللہ نے بتائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ تیرا رب ان لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کو معاف کرتا رہتا ہے، چشم پوشی سے کام لیتا رہتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے لیکن صرف اور صرف ڈھیل اور مہلت دے رہا ہوتا ہے. اللہ نرمی سے، اللہ مغفرت سے، سب چشم پوشی سے ڈھیل دیتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے لیکن جب چاہے گا وہ عذاب بھی دے سکتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. کوئی مشرکین مکہ جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا تھا اس کو مانتے تو تھے نہیں اور کہتے تھے نشانیاں لے کر آؤ. تو یہ نشانی ہی تو تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں نازل کی تھی. بیسیکلی یہ وہ نشانی تھی جو فصاحت اور بلاغت، اس سے زیادہ کوئی کلام فصیح و بلیغ اس زمانے میں نے آپ کو بتایا تھا نا موجود نہیں تھا، اور فصاحت اور بلاغت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جس وقت جو نبی بھیجا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس نبی کو معجزہ بھی اسی طرح کا دیتا تھا کہ جو چیز عروج پر ہوتی تھی اسی حساب سے پھر اللہ تعالیٰ معجزہ بھی دیتے تھے. تو یہ اتنی بڑی فصاحت اور بلاغت سے بھرپور کلام جو اللہ نے قرآن پاک کی صورت میں نازل کیا تھا وہ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی، لیکن پھر بھی وہ نشانیاں مانگتے تھے. تو کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نشانیاں پھیلائی جو بھی ہم نے پڑھی، کتنی زیادہ جو ڈیٹیل سے بھی ہم نے اس کو مطالعہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے پھیلا کے رکھی تھی. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں وہ نشانیاں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں رب نے نشانی ان کے اوپر کیوں نہیں نازل کی. تو اے نبی ان سے کہیے انما انت منذر، میں تو صرف انذار کرنے والا ہوں، میں تو پورے انجام سے ڈرانے والا ہوں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک رہبر، ایک ہادی، ایک گائیڈ بھیجا ہوتا ہے. اللہ نے جو نبی بھیجا ہوتا ہے ایک ہادی بنا کے، اس کا کام ہدایت دینا ہوتا ہے، گائیڈ کرنا ہوتا ہے. معجزے دینا وہ اللہ کا کام ہوتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے. معجزے دینا، نشانیاں بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ نبی کا کوئی کام نہیں ہے. نبی تو صرف انذار کرنے آتا ہے، برے انجام سے ڈرانے کے لیے آتا ہے. اللہ یعلم، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے. اس کے علم کو کیوں نہیں مانتے، اس کے علم کو کیوں نہیں جانتے؟ وہ اپنے علم کا ایک حصہ ہی تو اس وحی کے ذریعے تم تک پہنچا رہا ہے. دیکھو اس کا علم کتنا ہے کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ یعلم، وہ جانتا ہے ما تحمل کل انثی، جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، ہر مادہ جو اٹھاتی ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے. ہر مادہ، ہر حاملہ جو مادہ جو حاملہ ہوتی ہے، کسی بھی چیز میں ہم لے لیں، کوئی بھی، چاہے پلانٹس لے لیں، چاہے ہم اینیملز لے لیں، چاہے ہم برڈز لے لیں، چڑیا ہے، کوئی اونٹ ہے، کوئی شیرنی ہے، کوئی بطریا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بھی ہے، اللہ سب کے حمل سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر حاملہ کے حمل سے وہ واقف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مجھے اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ وَاضْرِبْ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ تم میرے لیے مثالیں تجویز کرتے ہو اور تم اپنی تخلیق کو بھول جاتے ہو. میری اور آپ کی تخلیق کیسے ہوئی تھی؟ جب ہم ایک سیل سے بنے تھے. اللہ فرماتا ہے میں تب سے تمہیں جانتا ہوں، ہر مادہ جب حاملہ ہوتی ہے میں اس وقت سے جانتا ہوں. اتنی ہماری حیثیت ہے کہ ہم ایک سیل سے تخلیق کر پاتے ہیں. 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 4 ہوتے ہیں، 4 سے 8 ہوتے ہیں، 8 سے 16 ہوتے ہیں، 16 سے 32 ہوتے ہیں، پھر مارولا بنتا ہے، پھر بلاسٹولا بنتا ہے، بلاسٹوسسٹ بنتا ہے. کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ 64 پر لے کے آتے ہیں. پھر 2 لیئرز بنتی ہیں، پھر اسی میں 3 لیئرز بنتی ہیں. کون ان کو بنا رہا ہوتا ہے؟ پہلے ایکٹوڈرم بنتی ہے، میزوڈرم اور اینڈوڈرم بنتی ہیں. ایکٹوڈرم سے کھال، ناخن، بال وغیرہ بنتے ہیں. میزوڈرم سے پٹھے، جوڑ، ہڈیاں بنتی ہیں. اینڈوڈرم سے اندر کے اعضاء بنتے ہیں. یہ اور کچھ بھی مکس اپ نہیں ہوتا. ایک بلبلا نکلتا ہے اور دل بن جاتا ہے، ایک اور نکلتا ہے وہ معدے کے اس میں بن جاتا ہے، دوسرا نکلتا ہے اس میں گردے بن جاتے ہیں، اس سے پھیپھڑے بن جاتے ہیں. کون انہیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ ماں کے کنٹرول میں ہوتے؟ نہیں ہوتے نا. وہ ماں کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ اللہ ہے جس کو معلوم ہے کہ ہر مادہ اپنے اندر کیا چیز اٹھائے ہوئے ہے اور اللہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. یہ انسان کی تخلیق ہی نہیں، یہ ہر جاندار کی تخلیق.
जो समंदर के अंदर तहों में पाए जाने वाले जो अंडे होते हैं ना मछलियों के, उनके अंदर जो बच्चे परवरिश पा रहे हैं, अल्लाह उनको भी जानता है, उनको भी गिन रखा है, उन तक भी अल्लाह ताला रिस्क पहुंचा रहा है। अल्लाह फरमाता है वमा तफीजुल अरहामु, और जो कुछ उसमें कमी होती है, वमा तज़दादु, या जो कुछ उसमें बेशी होती है यानी बढ़ता है, वह कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दारिन, हर चीज उसके नजदीक उसके यहाँ उसकी एक मिक़दार मुकर्रर है। अल्लाह को हर चीज का पता है, किसके रहम में क्या चीज कम हो रही है, क्या चीज ज्यादा हो रही है, किसको कब कब बढ़ाना है, किसको घटाना है, वो अलीम है, उसको मालूम है। माँ के अंदर फलां चीज की कमी हो रही है, इसके अंदर इसको आयरन की कमी है, उसका दिल चाहने लगता है कि वो मीठा खाए, वो खट्टा खाए, वो खट्टा खाने लगती है माँ। अब खट्टा खाने से क्या होता है, खट्टा खाने से विटामिन सी आता है, विटामिन सी से एब्जॉर्प्शन होती है आयरन की माँ के अंदर जब खून की कमी हो रही थी तो विटामिन सी खट्टा खाने का दिल चाहता है, और उससे उसके अंदर आयरन जो है वो आना शुरू हो जाता है। अभी बच्चे को जरूरत है कैल्शियम की, माँ के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो माँ को मीठा खाने का दिल चाहने लगता है। होता है कि नहीं होता? माओ को प्रेगनेंसी में कितनी चीजों की क्रेविंग होती है, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर वो चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, बच्चे को उस चीज की जरूरत है, माँ को क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, बच्चा खाना शुरू, माँ खाना शुरू होती है, बच्चे तक वो खुराक पहुंच जाती है। अल्लाह को सब कुछ मालूम है। अल्लाह फरमाता है जो कमी होती है उससे भी बाखबर हूं, जो ज्यादती होती है उसका भी मुझे मालूम है, हर चीज के लिए उसके यहाँ एक मिक़दार मुकर्रर है। अल्लाह को ये भी मालूम है कि माँ को के बच्चे के अंदर जो माँ के अंदर जो बच्चा परवरिश पा रहा है उसके लिए कितने पानी की जरूरत है, वो जो उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी भी कमी बेशी अगर हो, अल्लाह को उसका भी इल्म है, उसको कितनी मिकदार में रखना है, कितने सीसी रखना है, अल्लाह को हर चीज का इल्म है। हर चीज जब अल्लाह की नजर में है तो फिर अल्लाह फरमाता है आलिमुल गैबि वश्शहादती, वो जानने वाला है छुपी हुई चीजों का भी और जो जाहिरी चीजें हैं, अल्लाह उनसे भी वाकिफ है। अल कबीरुल मुतआल, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और बुलंद भी है, आलीशान है, बुलंद शान वाला है। अल्लाह ने अपनी कुछ सिफात का तज़किरा किया कि आलिमुल गैबि वश्शहादती अल कबीरुल मुतआल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सवाउम मिनकुम, बराबर है तुम में से, मन असर्रल कौला, जो कोई छुपा कर बात करता है, वमन जहरा बिही, और जो कोई ऊंची आवाज में बात करता है, वमन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैली, और जो छुपा हुआ है रात के अंदर, वसारिकुम बिन्नहार, और जो चलने वाला है दिन के अंदर, लहू मुवक्किल, अल्लाह सबसे वाकिफ है। गोया अल्लाह ताला फरमाता है तुम में से कोई शख्स ऊंची आवाज में बात करता है या आहिस्ता बात करता है, कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ है या दिन की रोशनी में चल रहा है, अल्लाह के लिए नजर में सब यकसा है, अल्लाह सबको जानता है, अल्लाह की निगाह में हर एक है, अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह ताला निगाहें उसको नहीं पा सकती, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अबसार, अल्लाह ताला फरमाता है निगाहें उसको नहीं पा सकती, वो निगाहों को पा लेता है। कौन किस वक्त क्या कर रहा है, कौन रातों को उठ रहा है बिस्तर को छोड़कर मुस्तगफिरीन बिल असहार बन रहा है, कौन दिन के उजाले में भी गलत आमाल कर रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन जिक्र इलाही से अपनी जबानों को तर कर रहा है, अल्लाह के निगाह में हर एक है। आहिस्ता कर रहा है या ऊंची आवाज में कर रहा है। हजरत अबू बकर और हजरत उमर को अल्लाह के नबी ने नमाज में तिलावत का तरीका बताया था ना, कि ना ज्यादा ऊंची आवाज में हो ना ज्यादा हल्की आवाज में हो, बल्कि नॉर्मल एक आवाज में नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलीमुम बिज़ाति सुदूर भी है, दिलों के हाल उठने वाले ख्यालात से भी वो वाकिफ है। रात के अंधेरे में, रात काली स्याह रात में जो काली स्याह चींटी, जब काले स्याह पहाड़ पे जब चल रही होती है ना, उसकी बारीक बारीक चोटियों से, चोटी की टांगों से जो पहाड़ की मट्टी के ऊपर लकीर बन रही होती है, अल्लाह उसको भी देख रहा है, अल्लाह उससे भी वाकिफ है, उस चलने वाले से भी अल्लाह उसको भी जानने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी निगाह है, तमाम चीजें उसके लिए यकसा हैं, वो हर एक को जानता है। लहू मुअक्किबातुन मिन बैनि यदैहि, उसके वास्ते उसी के हैं पीछे लगाए हुए
मुअक्किब कहते हैं पीछे लगे हुए। कौन है मुअक्किब? हमारे फरिश्ते। अल्लाह फरमाता है उसी के लिए निगरान फरिश्ते हैं। मिन बैनी यदैहि, आगे तो और मिन खल्फिही, और पीछे उसके, याफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाहि, वो अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करते हैं उसकी। इन्नल्लाह, अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से तमाम के तमाम फरिश्ते निगरान उसने मुकर्रर कर रखे हैं, जो अल्लाह के हुक्म से आगे पीछे मौजूद हैं और हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म आता है और वो हिफाजत करते हैं। कितने फरिश्ते मुहाफिज हैं? हदीस से पता चलता है एक जगह 30 आते हैं और एक जगह 300 फरिश्ते एक एक इंसान की हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं। आंखी ही की हिफाजत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 7 फरिश्ते रखे हैं। इसके अलावा दाएं बाएं हमारे कंधों पर जो हमारे अमाल नामे को सब्ज कर रहे हैं किरामन कातिबीन की सूरत में, अल्लाह ने वो भी फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं। सुबह के फरिश्ते, शाम के फरिश्ते अलहदा हैं। पीर जुमेरात को जो अमाल नामे लेकर जाते हैं वो अलहदा फरिश्ते हैं। आयत कुर्सी पढ़ने से कुछ और फरिश्ते हिफाजत में और निगरानी के लिए मुकर्रर हो जाते हैं। अल्लाह ने हर चीज के ऊपर, हर आज़ा के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। स्किन के ऊपर फरिश्ते हैं, नेल्स पर फरिश्ते हैं, तमाम चीजों के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते किए जो उसके हुक्म से हमारी हिफाजत करते हैं। तो इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं वो बदलता मा बिकौमिन, जो किसी कौम के अंदर होता है, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो खुद ही अपने आप को बदल नहीं लेती। तो गोया समझा दिया है कि अल्लाह ने तो हिफाजत तुम्हारे लिए कर दी है, मुकर्रर कर दी है फरिश्ते हिफाजत के लिए, लेकिन जब अल्लाह ने ये हिफाजत के लिए मुकर्रर किए हैं तो वही, उन्हीं की हिफाजत से सब कुछ नहीं तुम्हारे लिए सही हो जाएगा। जब तक तुम अपने अमाल की इस्लाह नहीं करोगे, जब तक कि तुम अपने रवैये की इस्लाह नहीं करोगे, तब तक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता। समझ में आ गई ना? गोया अल्लाह ने कहा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हालत बदल जाए, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमतें तुम्हारे शामिल हाल हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बदहाली को अल्लाह खुशहाली में बदल दे, तो फिर क्या करना होगा? हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक कि जो खुद अपनी रवैये की इस्लाह नहीं करोगे, क्योंकि वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जुल्म नहीं करते, लेकिन अपनी जानों पर वो खुद ही जुल्म करते हैं। तो गोया अल्लाह तो जालिम है नहीं, इंसान अपने आमाल और अपने रवैयों की बिना पर खुद ही हलाकत में अपने आप को डालता है। अल्लाह ताला फरमाता है जब तक तुम अपने रवैये नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारी हालात नहीं बदलेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये अल्लाह की सुन्नत है। इब्ने माजा में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की से रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जमात मुहाजिरीन, 5 खसलतें ऐसी हैं कि अगर तुम उनमें मुब्तला हो गए तो मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि 5 खसलतें तुम में पैदा हो जाएं। यानी अगर 5 खसलतें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी तो फिर 5 चीजें तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएंगी। जब किसी कौम में बेहयाई और बदकारी एलानिया होने लगे तो वहां ताउन और वो बीमारियां फैल जाती हैं जो उनके पहलों में नहीं होती। यानी अगर बेहयाई और बदकारियां एलानिया होने लगेंगी तो ताउन और ऐसी बीमारियां जैसी आज भी फैली हुई हैं वो आएंगी जो पहलों में कभी नहीं आई थी। दूसरा काम क्या है? नाप तोल में अगर तुम कमी करोगे तो अल्लाह कहत साली मुसल्लत कर देगा और जालिम हुक्मरानों का तुम निशाना बन जाओगे। तो अगर कहत साली मुसल्लत हो या जालिम हुक्मरानों का हम निशाना बन रहे हो तो वजह क्या होगी? नाप तोल में कमी। तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ज़कात से अगर तुम हाथ खींच लोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बारिश बरसाना रोक देता है। अगर हम देखेंगे कि हमारे ऊपर बारिश नहीं बरस रही, उसका क्या मतलब है कि हमने अपनी ज़कात देने से हाथ खींच लिया। अल्लाह और उसके रसूल से अगर अहद शिकनी करोगे तो अल्लाह ताला गैर कौमों पर उन पर मुसल्लत कर देता है जो उनकी चीजें, बहुत सी चीजें छीन लेती हैं। तो जब गैर कौमें मुसल्लत हो और बहुत सी चीजें छीन ली जाती है तो वो कौम क्या कर रही होती है? अल्लाह और उसके रसूल से अहद शिकनी का मामला कर रहे होते हैं।
ہم نے بھی بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا. اگر ابھی تک ہم اس عہد کو توڑے رکھیں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کریں گے تو کیا خبر کہ اللہ ہم پر بھی غیر قومیں مسلط کرے اور ہماری بہت سی چیزیں ہم سے چھین لے. PIA کی ایئر لائن کا معاملہ اور حال آپ سب کے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں پھوٹ ڈال دے گا. وہ آپس میں لڑیں گے اور کچھ تو خون کرنے لگیں گے. اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر ہر جو بدحالی جو ہمارے اندر ہے اور یہ مختلف غلط اعمال میں ہم بحیثیت قوم مبتلا ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر سے ساری ہی برائیاں نکال کے اللہ ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہمیں ذلت سے نکال کر اللہ ہمیں عزت کے درجے عطا فرمائے. اللہ ہمیں بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے. اللہ ہمیں بے رسوائی سے کر کے اللہ ہمیں رسوائی سے نکال کے اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے. ہر قسم کے بحرانوں سے اللہ ہمیں نکالے. اللہ ہمیں ہر قسم کے غم اور مصیبتیں اور پریشانیوں سے نکالے. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ اپنے رویوں کو بدلنا ضروری ہے. اپنی برائیوں کو اچھائیوں سے بدلنا ضروری ہے. اپنے برے اعمال کی اصلاح کرنا ضروری ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک حالات نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے رویوں کو نہیں بدلتی. اللہ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم ان کو صحیح راستے کی طرف ضرور ہی ہدایت دیں گے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ اور جس جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ ارادہ کرتا ہے سوء برائی کا فَلَا مَرَدَّ لَهُ بس اس کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ اور نہیں ہے واسطے ان کے مددگار کوئی بھی اس کا ولی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بن جا. اللہ ہمارے ملک کو بحرانوں سے نکال کے اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے درجے عطا فرما دے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. الحمد